बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 19 रबी उस्सानी 1440 हिजरी पर मुताबिक 26 दिसंबर 2018 बरोज बुध सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं, हमारे इस न्यूज़ बुलेटिन को आखिर तक जरूर देखिए। तो आगाज करते हैं सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों से। नई तारकीन फीस का ऐलान एक माह बाद। वजीर तिजारत और सरमायाकारी डॉक्टर माजिद ने इंकशाफ किया कि तारकीन फीस का जायजा लिया जा रहा है। नताइज का ऐलान ठीक एक माह बाद कर दिया जाएगा। उन्होंने रोताना चैनल के टीवी प्रोग्राम में सवालात के जवाब देते हुए इत्मीनान दिलाया कि तारकीन फीस पर नजरसानी के नताइज वतन अजीज के वसी तर मफाद में होंगे। उन्होंने तवज्जो दिलाई कि बाद तिजारती मराकज कानूनी तिजारत में तब्दीली और ऑनलाइन शॉपिंग का रवाज मकबूल होने की वजह से बंद हुए। उन्होंने तारकीन फीस की वजह से तिजारती मराकज बंद होने का दावा मुस्तरद कर दिया। वजीर तिजारत ने ऐलान किया कि 1704 गैर मुल्की सरमायाकार गुज़श्ता 4 साल के दौरान सऊदी अरब पहुंचे। निजी इदारों की मादनियात, सियाहत, तफरीहात और लॉजिस्टिक खिदमात के शोबों में सरमायाकारी के अच्छे मौके मुयस्सर हैं, उन्हें इनसे फायदा उठाना चाहिए। नजरान कचरे के ढेर में आतिशज़दगी। महकमा शहरी दिफा ने इतला दी कि नजरान के अलशरफा मोहल्ले में जमा कचरे में आग लग गई थी। शहरी दिफा के एहलकारों ने बर वक्त कार्रवाई करके आग पर काबू पा लिया। महकमा ने तवज्जो दिलाई कि अवाम की सलामती की खातिर कचरे के मसाइल को ठोस बुनियादों पर हल करने के लिए मुताल्लिका इदारों से राब्ता किया जा रहा है। महकमा कोशां है कि आइंदा कचरे के ढेर में इस तरह आतिशज़दगी का कोई वाकया ना हो। सोने की कीमतों में इजाफा। सऊदी गोल्ड मार्केट में सोने की कीमतें रिकॉर्ड शक्ल में बढ़ गईं। 6 माह के दौरान इतने ज्यादा कभी नहीं बढ़ी थी। तफसीलात के मुताबिक बैनुल अक़वामी गोल्ड मार्केट में होने वाली तब्दीलियों के असरात सऊदी गोल्ड मार्केट पर भी मुरतब होने लगे हैं। मक्का में गैर मुल्की तुलबा का इलाज मुफ्त। महकमा तालीम के डायरेक्टर जनरल मोहम्मद अल हारसी ने मक्का मुकरमा में तुलबा और तालिबात के तमाम स्कूलों के मुदीरान से कहा कि वो इब्तदाई तिबी निगहदाश्त के मराकज से रजू करके तुलबा का मुफ्त इलाज कराएं। इब्तदाई तिबी निगहदाश्त के मराकज से स्कूलों को जोड़ा जाए। पहले भी सऊदी तुलबा और तालिबात का इलाज मुफ्त हुआ करता था। नई बात यह है कि मक्का मुकरमा के स्कूलों में ज़ेरे तालीम गैर मुल्की तुलबा और तालिबात को भी यही सहूलत मुयस्सर होगी। मक्का मुकरमा घबराहट ने सऊदी को पकड़वा दिया। जद्दा मक्का शाहरा पर अल शुमैसी चेक पोस्ट के अफसरान ने एक सऊदी शहरी के कब्जे से सोने के जेवरात भारी मिकदार में बरामद कर लिए। तफसीलात के मुताबिक चेक पोस्ट के अफसरान ने शुबे की बुनियाद पर एक गाड़ी को रोका। सऊदी शहरी चला रहा था। रोकने पर सऊदी शहरी के चेहरे पर घबराहट फैल गई। गाड़ी की तलाशी ली गई तो खुफिया खानों से सोने के जेवरात भारी मिकदार में बरामद हुए। जेवरात की रसीद या दस्तावेजात तलब करने पर मकामी शहरी ने गैर तसल्ली बख्श जवाब दिए। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और सोना जब्त करके मक्का मुकरमा अल काकिया पुलिस स्टेशन की तहवील में दे दिया गया। सऊदी ताजर पर जुर्माना और तशहीर। सऊदी वजारत तिजारत और सरमायाकारी ने घरेलू सामान, बर्तन और मादनियात के कारोबार में सेल के जवाबत की खिलाफ वर्जी पर एक सऊदी शहरी पर जुर्माना और 2 मकामी अखबारात में अदालती फैसला शाया करा दिया। तफसीलात के मुताबिक दमाम में कारोबार करने वाली अहमद मोहम्मद अल सैफ एंड सन्स कंपनी ने वजारत तिजारत और सरमायाकारी से सेल पर सामान फरोख्त करने की इजाजत हासिल की थी। वजारत ने मखसूस शराइत के साथ इजाजतनामा दिया था, ताहम कंपनी ने उसकी खिलाफ वर्जी की। मामला दमाम की फौजदारी अदालत तक पहुंच गया। अदालत ने मुकदमे की समाअत के बाद कंपनी और उसके मालिक पर जुर्माना कर दिया। इसके अलावा 2 मकामी अखबारात में फैसला शाया कराने का हुक्म भी जारी कर दिया था। आंखों का मेकअप वार्निंग।
سعودی ایف ڈی اے نے خبردار کیا کہ آنکھوں کے میک اپ میں استعمال ہونے والی 2 اشیاء سے ہوشیار رہا جائے۔ ان میں نائٹروجن کی مقدار حد سے زیادہ ہے۔ یہ مادہ آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ ان دونوں میں سے کسی کے پیکٹ پر بھی فیکٹری کا نام، ملک کا نام، استعمال کی انتہائی حد تحریر نہیں کی گئی۔ بحر احمر منصوبے پر ٹیلی گراف کی نظر۔ برطانوی جریدہ ڈیلی ٹیلی گراف نے کہا کہ بحر احمر کا منصوبہ سعودی عرب کو بین الاقوامی سیاحتی مرکز میں تبدیل کر دے گا۔ سعودی عرب نے اقتصادی وسائل میں تنوع کا جو عہد کیا تھا وہ اس نے پورا کر دیا۔ سعودی عرب نے تفریحات، سپورٹس اور تجدد پذیر توانائی کے حوالے سے جو وعدے کیے تھے انہیں پورا کر دکھایا۔ بحر احمر منصوبے کے تحت 22 جزیروں کو سیاحتی سہولتوں سے آراستہ کیا جائے گا۔ اس کی بدولت روزگار کے 70,000 مواقع سعودیوں کو حاصل۔ بحر احمر منصوبے پر 22 ارب ریال لاگت آئے گی۔ اس سے نہ صرف یہ کہ سعودی عرب کی مجموعی قومی پیداوار بڑھے گی بلکہ اس منصوبے کی بدولت سعودی عرب میں کثیر الوسائل اقتصادی نظام مضبوط ہوگا۔ غیر ملکی سرمایہ کاری تشہیری مہم سے متاثر نہیں ہوئی۔ الراجی انویسٹمنٹ گروپ کے ڈپٹی چیئرمین بدر الراجی نے کہا کہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے سعودی عرب پرکشش ملک ہے۔ سعودی عرب کے خلاف تشہیری مہم سے غیر ملکی سرمایہ کار متاثر نہیں ہوئے۔ انہوں نے آئی ایچ جی کے ساتھ 5 سٹار ہوٹلوں کی انتظامیہ کے معاہدے پر دستخط کی تقریب میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ دنیا کی سب سے بڑی کمپنی کے عہدیدار یہاں میرے ساتھ انویسٹمنٹ ایگریمنٹ پر دستخط کے لیے پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ سعودی عرب کے خلاف تشہیری مہم سے متاثر نہیں ہوئے، اسی لیے یہ لوگ آج یہاں موجود ہیں۔ سب سے بڑا سعودی پرچم جنادریہ میلہ 33 میں الجوف گورنیٹ نے اپنے پیویلین میں سعودی عرب کا سب سے بڑا پرچم نصب کر کے تمام شائقین کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا لی۔ یہ پرچم میلے میں شریک ایک بوڑھی خاتون نے تیار کیا۔ الجوف کا پیویلین علاقے کی ثقافتی تاریخی شناخت کا آئینہ دار بنا ہوا۔ یہاں علاقے میں تیار کی جانے والی دستی مصنوعات، عوامی حلقوں میں پسند کی جانے والی اشیاء اور نوادر بھی شائقین کے لیے پیش کیے گئے۔ سعودی پرچم مضیفہ اجلان الشمری نے تیار کیا۔ پرچم کا کام کروشیا سے انجام دیا گیا ہے۔ یہ 5 میٹر سے زیادہ طویل ہے۔ اس کی تیاری میں 7 ماہ سے زیادہ خرچ ہوئے۔ الشمری کا کہنا ہے کہ کروشیا کا ہنر اسے 40 سال پہلے اس کی ماں نے اسے سکھایا تھا۔ سعودی چکمہ دے کر امریکہ سے فرار۔ ایک 21 سالہ سعودی شہری امریکی سیکیورٹی حکام کو چکمہ دے کر فرار ہو گیا۔ امریکہ سے سعودی عرب پہنچ گیا۔ امریکی حکام نے وارننگ دیا ہے کہ مفرور سعودی شہری کو امریکہ واپس لایا جائے گا۔ 21 سالہ سعودی شہری پر الزام ہے کہ اس نے اگست 2016 کے دوران ریاست اوریگن کے پورٹ لینڈ شہر میں ٹریفک حادثے کے دوران 15 سالہ امریکی لڑکی کو بلا قصد قتل کر دیا تھا۔ $1,00,000 کی ضمانت پر سعودی کو رہا کر دیا گیا تھا، تاہم وہ جون 2017 میں مقدمے کی تاریخ سے 2 ہفتے پہلے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق سیکیورٹی حکام نے سعودی کو شام کے وقت یونیورسٹی تعلیم مکمل کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ ٹیکسی سے وہ یونیورسٹی جانے کی بجائے روپوش ہو گیا اور وہ ہاتھ میں بندھے تعاقبی کڑے سے نجات حاصل کر کے سعودی عرب فرار ہو گیا۔ مکہ مکرمہ سوڈانی کی 2 روز پرانی لاش برآمد۔ مکہ مکرمہ کے الحسینیہ محلے میں مویشیوں کے ڈیرے سے ایک سوڈانی کی لاش برآمد ہوئی۔ 2 روز پہلے اس کی موت واقع ہوئی ہوگی۔ مکہ مکرمہ پولیس نے موت کے اسباب دریافت کرنے کے لیے وسیع البنیاد تحقیقات شروع کر دی۔ متوفی سوڈانی ہے، اس کی عمر 55 سال ہے۔ فرضی انعامات کے بہانے لوٹنے والے 12 ایشیائی گرفتار۔ مکہ مکرمہ ریجن پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو فرضی انعامات کی رقم دلانے کا جھانسا دے کر لوٹنے والے 12 ایشیائی گرفتار کر لیے گئے۔ یہ لوگ موبائل پر رابطہ کر کے خود کو کسی ایک سعودی بینک کا ملازم ظاہر کرتے اور خوشخبری سناتے کہ کورا میں آپ کا نام بھاری انعام پانے والوں کی فہرست میں آ گیا۔ یہ لوگ کھاتے داروں سے نجی اور کھاتے کی معلومات حاصل کرتے، ان کے اکاؤنٹ ہیک کرتے اور ان سے بیلنس نکال لیتے۔ تحقیقات اور سراغ رسانی کی مدد سے
اس طرح کے 12 افراد کی نشاندہی کر لی گئی، ان کے خلاف ٹھوس ثبوت جمع کر لیے گئے، ان سب کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے قبضے سے 44,000 ریال، 45 موبائل سیٹ اور 101 موبائل سم برآمد کر کے ضبط کر لی گئی۔ انہیں پبلک پراسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا گیا۔ مکہ پولیس نے سعودیوں اور مقیم غیر ملکیوں سے پرزور اپیل کی وہ دھوکے بازوں کے جھانسے میں نہ آئیں۔ کسی بھی ایسے شخص کو جو فون پر رابطہ قائم کر کے آپ کے اکاؤنٹ کی معلومات دریافت کرنا چاہے، اسے کسی بھی حالت میں معلومات مہیا نہ کی جائیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو، یہ تھا سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے اسے لائک ضرور کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح روزانہ آپ کو سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین لیٹسٹ اپڈیٹس ملتی رہیں، آپ ہمارے چینل MGI اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں نظر آنے والا گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔